الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، اور اس رات اللہ عز و جل کے فرشتے اور جناب جبریل امین علیہ السلام وہ نازل ہوتے ہیں اللہ عز و جل کے حکم کے ساتھ، اور یہ رات ساری کی ساری طلوع فجر تک امن ہے اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ عز و جل کے اس امت پر اگر انعامات اور احسانات کو دیکھا جائے، یقیناً ہم ایک تو کما حق اس حقوق سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، لیکن اگلی بات کہ ہم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور ان انعامات میں سے ایک انعام جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں مولانا سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی صحرا میں ہے، لک و دک صحرا ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، اور وہ بندہ راستہ بھول جاتا ہے، اور اس کے پاس سارے کا سارا زاد راہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ مایوس ہو کر موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے، اب تھوڑی سی سستانے کی وجہ سے قوت اس کی بحال ہوتی ہے، اور اسے نظر آتا ہے کہ قریب ہی ایک کنواں ہے، وہاں پہ پرندے اڑ رہے ہیں، اور 100% یقین ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی موجود ہے۔ اب فرمایا کہ آپ ذرا غور کریں کہ اس بندے کی حالت کیا ہوگی جو موت کے انتظار میں تھا، اور جسم کی تمام قوتیں جواب دے چکی ہیں، لیکن اسے پتہ ہے کہ تھوڑے سے فاصلے پہ کنواں ہے، اور اس سے میں چند گھونٹ اگر پانی پی لوں گا تو میری زندگی جو ہے وہ بچ سکتی ہے، میرے جسم کے اندر جان وہ لوٹ سکتی ہے، اور میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ فرمایا اب اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ پہلے تو وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، اگر نہیں کھڑا ہو سکے گا بیٹھے بیٹھے، اگر بیٹھے بھی نہیں وہ لیٹتے لیٹتے ہی کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح اس کنویں تک میں پہنچ جاؤں، اور وہاں سے پانی کے چند گھونٹ پی کر اپنی زندگی بچا سکوں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر بھی مومن اور مسلمان آدمی کے لیے اسی آب حیات سے بھرپور کنویں ہی کی مانند ہے کہ ہم سارا سال گناہ، ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں، دین کے خلاف بغاوتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس ایک امید ہے لیلۃ القدر کی صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگوں تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو، تم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے
کہ لیلۃ القدر کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی برکتوں سے بھرپور رات ہے، کس قدر زیادہ اللہ عز و جل کی برکتیں اور رحمتیں اس رات جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، ایک چھوٹی سی مثال دے کر فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر رات ہے۔ اور خیر کا لفظ جو ہے عربی کے اندر سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی 1000 مہینہ یہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ 1000 2000 4 نہیں، 1000 کے مقابلہ میں بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب دیکھیے، ویسے تو ایک بندہ 1000 مہینے لگاتار 1000 مہینے لگاتار ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے 1000 مہینے تک، 124 گھنٹے 1000 مہینے کے 24 گھنٹے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، آپ اتنا صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے، آپ ذکر اذکار اس قدر نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ اس قدر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک رات عطا کر دی ہے، ایک رات کی عبادت فرمایا 1000 مہینے کی عبادتوں سے، ریاضتوں سے، تلاوتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینہ بندہ کرتا رہے یعنی 83 سال، چلیں اندازہ ہے کہ 83 سال، اب 83 سال یہ تو ایک رات ہے، اگر زندگی میں زیادہ راتیں مل رہے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ 83 سال کے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت قیمتی راتیں ہیں یہ آخری عشرے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت، ہم لوگ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ کا ہمارے لیے نمونہ کیا ہے کہ آپ آخری عشرے کی ساری راتیں، پاک راتیں بھی اور ساری راتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کیا کرتے تھے، اس لیے یہ ایک رات تاک گزر چکی ہے، اب اس کے بعد باقی 4 راتیں ہیں، اور یہ یقینی طور پر یہ بھی بندے پریشان ہو جاتے ہیں، جی لیلۃ القدر مقدرہ والے نہیں ملتی ہے، نہیں بھئی واقعی مقدروں والوں کو ملتی ہے، جو بندہ اللہ کے نبی کا امتی ہو، جو بندہ مسلمان ہو، جو بندہ مومن ہو، جو بندہ مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، اور اسی طرح وہ بندہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے قطع تعلقیاں کرنے والا نہ ہو، یہ ہوتے مقدروں والے ہی ہیں، لیکن آپ بن سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ آپ صرف یہ 5 راتیں، اب ایک 4 گزر گئی، 4 رہ گئی ہیں، آپ اگر یہ 4 راتیں اور ایک یہ 5ویں رات جس بندے نے جاگ لی، گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو 100% پا لیا ہے، 100%، کیونکہ ہے ہی ان 5 میں ہے، اور ان 5 میں سے ایک لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں لیلۃ القدر کو جانے نہیں دینا چاہیے، زندگی وفا کرے، پتہ نہیں اب ہمیں اگلی رات بھی ملنی ہے یا نہیں ملنی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمت دے، توفیق دیں، ہماری زندگی ہو، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر جو ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے ان راتوں کو جو ہے وہ جاگیں اور ان میں عبادت کو بجا لائیں، قیام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رویا کرتے تھے بیٹھ کے، صحابیات رویا کرتی تھیں، اور جب پوچھا گیا کیوں روتے ہو، کہا کہ اب جبریل جو ہے وہی لے کر نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں جبریل کے نہ آنے کا اتنا غم اور اتنا دکھ تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل امین اور اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کر، وہی تو اب نہیں آئے گی قیامت تک کے لیے، لیکن اللہ کی رحمتیں لے کر حضرت جبریل امین ہر لیلۃ القدر کو نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اتنے فرشتے کہ ان گنت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں لیلۃ القدر کی رات، اس کی نشانیاں کیا ہیں، ہمیں اس رات کیا کیا کرنا چاہیے، اور اس کے کچھ دیگر مسائل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ
لیلۃ القدر، اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمت توفیق دے ان راتوں کو، تاک راتوں کو جاگنے کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔